والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وعاذب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صلوات ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں مجلس ادا بسلسلہ شہادت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات گرامی کی مجلس ادا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں علی والے پہچانے گئے. ہمارا تعارف امام جعفر صادق سے ہوا اور یہ باعث فخر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جعفری کہہ کر پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ یہ جو مکتب جعفری ہے یہ دراصل مکتب محمدی ہے. یہ مکتب علوی بھی ہے, یہ مکتب حسنی بھی ہے, یہ مکتب حسینی بھی ہے, یہ مکتب سجادیہ بھی ہے, یہ مکتب باقریہ بھی ہے اور یہ مکتب جعفریہ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے مکتب ایک تھے تو ہم نے اپنا تعارف مکتب جعفری کی حیثیت سے کیوں کرایا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم فقہ محمدی پر ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہم فقہ علوی پر ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صادق آل محمد کی روٹیوں پہ پلنے والوں نے اپنے اپنے فرقے دنیا میں بنا لیے. بھائی اسی دستخوان سے حنفی نکلے ہیں, یہیں سے حنبلی نکلے ہیں, یہیں سے مالکی نکلے ہیں. جملہ ضائع مت کیجیے گا. اس لیے مکتب جعفری کہہ کر اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو بتایا جائے ہم استادوں والے ہیں, شاگردوں والے نہیں ہیں. ہم استادوں والے ہیں, ہم شاگردوں والے نہیں ہیں. واحد صادق آل محمد اس منزل پر کہ جب بھی کوئی آ کر پاس میں بیٹھا اپنے گفتگو کا آغاز یہیں سے کیا, کہنے لگے میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, میرے باپ کی حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, اور میرے باپ کی حدیث میرے باپ کی حدیث ہے. اس کی حدیث پیغمبر کی حدیث ہے اور پیغمبر نے جو کہا وہ خدا نے جبریل کے ذریعے بھیجا, اور جو جبریل آئے وہ خدا نے لوح پر لکھا ہوا تھا. یہ جملہ کہہ کر بدلا دیا ہمارا سلسلہ خدا تک پہنچتا ہے, ہمارا سلسلہ خدا تک پہنچتا ہے, اور جو ہمارا انکار کر دے وہ فوراً توحید کا منکر ہو جاتا ہے. عام لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اور اس نے فلاں سے سنا, اور اس نے پیغمبر سے سنا. مگر یہاں کیا ہے, میں نے اپنے باپ سے سنا, اس نے اپنے باپ سے سنا. اب کسی کی مجال ہے باپ کا انکار کر کے دکھایا ہے. اوروں کے لیے تو کہہ دیں گے ہم اس راوی کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. امام نے کہا میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, اس کی حدیث اس کے
کا نہیں ہے صادق آل محمد۔ اور پھر چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو ان کے لیے جملہ اور کہہ دوں، یاد رکھیے ہم ملت ہیں، قوم نہیں ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، ہم قوم نہیں ہیں۔ اردو میں آپ کہہ دیتے ہیں قوم شیعہ، اردو ہے یہ، لیکن اگر عربی کی بات کریں ہم ملت ہیں، قوم نہیں ہے۔ اور ہمیں ملت بنایا ہے صادق آل محمد نے۔ اب اگر آپ پوچھیں کیسے، تو پھر یہ ہے قوم عاد، قوم ثمود، کیسی قومیں تھیں؟ عذاب نازل ہوئے، جن قوموں پر عذاب آئے انہیں خدا قوم کہتا ہے۔ جہاں قانون نہ ہو وہ قوم ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، قوم میں پھر بکریاں بھی آ جاتی ہیں۔ جہاں دستور حیات نہ ہو وہاں قوم ہے، جہاں پر نظام زندگی نہ ہو وہ قوم ہے، جہاں پر نظریہ حیات نہ ہو وہ قوم ہے۔ اللہ قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، ملتوں پر نہیں بھیجتا، اس لیے کہ ملت وہ ہوتی ہے جو کسی نظریے پہ قائم ہوتی ہے، کسی عقیدے پر قائم ہوتی ہے، کسی دلیل یا کسی فکر پر قائم ہوتی ہے۔ جس کی فکر نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، اس کو قوم کہا جاتا ہے، اور جہاں نظریہ موجود ہو اسے ملت کہا جاتا ہے۔ صادق آل محمد نے اس قوم کو ملت کی حیثیت سے پیش کیا اور بتلایا جو حسینی ہوگا وہ قوم میں نہیں ہے، ملت حسینی میں ہے۔ ایک بدل ترین صلوات پڑھیں۔ اور ایسے میں اگر پروردگار عالم ارشاد فرما دے، قل، توجہ، ایک ایک جملے پہ توجہ، قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتذکرون۔ اے رسول کہہ دو، اے رسول کہہ دو، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ عجیب آیت ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم لوگوں نے کبھی اس پر غور کیا کہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے مختلف قوموں پہ اس لہجے میں بات کی، کیا ظلمت اور دور برابر ہے؟ کیا گورا اور کالا برابر ہے؟ کیا ایمان اور کفر برابر ہے؟ وہیں پر کہا کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ یعنی کیا اندھا برابر ہے دیکھنے والے سے؟ اس کا مطلب ہے قدرت کی نظر میں کچھ چھتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، دنیا انہیں اندھا نہیں سمجھ رہی، آپ میری بات تک پہنچے نہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے، دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا اسے دیکھنے والا سمجھتی ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ دنیا کو کیا پتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پھر بھی نظر نہیں آتا۔ کیا غدیر میں ایسے نہیں تھے جو ہو کر بھی علی کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا غدیر میں ایسے نہیں تھے جو ہو کر بھی علی کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ قرآن نے کہا کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کیا تمہاری نظر میں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسی منزل پہ اللہ نے رکھ رکھا بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، مگر فرق ہے، باصر بھی دیکھنے والا، بصارت سے ہے نا، باصر دیکھنے والا، بصیر دیکھنے والا، دونوں ایک ہیں، ایک فرق ہے۔ اور یہی تو میت آگے بڑھ جائے گی۔ باصر وہ جو یہاں سے دیکھے، بصیر وہ جو یہاں سے دیکھے۔ کسی نے کہا کہ یہ علی کو کہتے ہوئے کہ جسے دیکھا نہ ہوتا اسے سجدہ کیسے کرتا؟ لوگوں نے کہا یا علی آپ تو کہتے ہیں جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیسے ممکن ہے خدا کو دیکھ کر آپ نے سجدہ کیا؟ کہنے لگے یہاں سے نہیں یہاں سے دیکھا، یہاں سے نہیں یہاں سے دیکھا ہے۔ اب پتا چلا دل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی جملہ ضائع نہ کرنا، کچھ ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ہیں مگر
جو دل سے دیکھ رہا ہو. اس لیے کہا بصیر بنو, بصیرت پیدا کرو. آنکھیں بہتوں کے پاس ہوتی ہیں مگر دل سے دیکھنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا. بالغ ضرورت کیا تھی کہ جس کو آنکھ دی وہ نہ دیکھے, اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو آواز آئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ہم نے ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے, ہم نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے, ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. کیوں؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک بیماری ہے. بھائی توجہ ہے, دل کی بیماری نہیں ہے, نہیں سمجھ رہے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, دل کے اندر ایک بیماری ہے. فی قلوبہم, ان کے دل کے اندر ایک بیماری ہے. اس بیماری کی وجہ سے آنکھ پہ بھی ڈالا, کان پہ بھی ڈالا, دل پر بھی ڈالا. اب دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا, کان ہوں گے مگر سنائی نہیں دے گا. کسی نے امام سے پوچھا تھا وہ بیماری کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے آنکھ میں بھی تالے پڑ گئے, کان میں بھی تالے پڑ گئے. کہنے لگے یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. راوی نے کہا وہ کیا؟ کہا بغض علی کی بیماری ہے. کہنے لگے بغض علی کی بیماری. آنکھ ہے دیکھیں گے نہیں, کان ہے مگر سنیں گے نہیں. تو آپ نے دیکھا آنکھ سے دیکھنے والا باصر, دل سے دیکھنے والا بصیر. اب میں تقریر کا وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں چہرے دیکھ کر پہچان لوں گا کہ کون صرف صادق آل محمد کی مجلس سننے آیا ہے اور کون صرف مجلس سننے آیا ہے. میں نے رمضان کی تفسیر میں جملہ کیا تھا کہ کنیت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی بلکہ صفت سے بھی ہوتی ہے. کوئی جہالت میں پڑھے تو ابو جہل ہو جائے, کوئی جہالت میں پڑھے تو ابو جہل ہو جائے, اور کسی کی قدرت خاک پر ہو تو ابو تراب ہو جائے. خدا کو آنکھ سے دیکھنے والے نہیں چاہیے بلکہ دل سے دیکھنے والے چاہیے. جو دل سے دیکھے وہ بصیر ہے, جس قوت سے دیکھے وہ بصیرت ہے. صادق آل محمد نے اپنے شاگرد کو ابو بصیر بنا دیا. ابو بصیر. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو بصیر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. 40,000 حدیثیں سنی ہیں, کتنی 40,000 حدیثیں امام سے سنی, اور کمال یہ ہے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مگر ابو بصیر ہیں. نہیں سمجھ رہے, میری توحید آپ تک نہیں پہنچ رہی. اس کا مطلب ہے دیکھنے والوں نے اتنی حدیثیں نہیں سنی جو وہ سن رہا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا معیار آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے, امامت کا معیار دل سے دیکھنا ہے. اس لیے ابو بصیر کو ابو بصیر بنا دیا, ابو بصیر کو ابو بصیر بنا دیا. آئے خدمت اقدس میں, آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے مگر ابو بصیر ہیں. ہاتھوں کو دبانا شروع کیا, پیروں کو دبانا شروع کیا. امام نے مسکرا کے دیکھا, کہا ابو بصیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جمال امامت کو محسوس کر رہا ہوں, جمال امامت کو محسوس کر رہا ہوں. ہاتھوں کو چھو رہا ہوں, پیروں کو چھو رہا ہوں کہ شاید کسی طرح جمال امامت محسوس ہو جائے. اب سمجھ میں آیا جمال امامت دیکھنے کے لیے نہیں ہے, محسوس کرنے کے لیے ہے. ہم نے مہدی کو آنکھ سے نہیں دیکھا تو کیا ہوا, محسوس کر سکتے ہیں. ہمارے امامت کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو کیا ہوا, محسوس تو کر سکتے ہیں. کہنے لگے ابو بصیر اتنی محبت کہ ایسے عالم میں بھی تم ہمارے جمال کو محسوس کرنا چاہتے ہو. کہا ہاں فرزند رسول. اچھا آنکھ سے دیکھو گے؟ ابھی تو بصیرت سے دیکھا ہے, بصارت سے دیکھنا پسند کرو گے؟ کہ فرزند رسول کون بدقسمت ہوگا جو آپ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہے گا. کہنے لگے آگے بڑھو. ابو بصیر آگے بڑھے, ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا. کہتے جیسے ہاتھ پھیرتے تھے بینائی آتی چلی جاتی تھی. ایک مرتبہ جب بینائی آئی اور پہلی نظر امام پر پڑی تو مسکرائے. عید سے دن کم نہیں ہوگا کہ جب امام کا دیدار ہو گیا
मुस्कुरा के कहा, फर्जंद रसूल कसम ले लीजिए, जैसा बगैर देखे पा रहा था वैसा देख कर पा। फर्जंद रसूल आप कसम ले लीजिए, जैसा बगैर देखे पाता था वैसा देख कर पा रहा हूँ। ये बदमिजाजी के लोग हैं जो आंखों से नहीं देख सकते मगर अंधों से बेहतर है। आंख से नहीं देख सकते मगर अंधों से बेहतर है, अंधों से बहुत बेहतर। चाहने वालों में एक नाबीना था, छठे मांग का चाहने वाला। भाई मेरा तरीका है, आत्मा की मजलिसें हम जब पढ़ते हैं तो पूरी आत्मा पर होती है। और जो सुनने के लिए आया है पहली मर्तबा को सुन रहा हो तो वो ये समझ ले कि हमारा मिजाज यही होता है, हम मौजू वाले लोग हैं। और जो सुनने आता है उसको पता है कि मौजू सुना जाता है, इसलिए एक जुमला इमाम पर कहूंगा। अरे कोई मकतबे जाफरी में होकर भी इमाम पर मजलिस न पढ़ सकता हो तो उसे मेंबर पे आने की जरूरत क्या? अगर दो जुमले भी साले के आले मोहम्मद पर न बोले जाए तो फिर ये कौन सा तरीका कि आपने घर घर की बातें की फजाइल सुनाए और फौरन आप निकल गए। भाई इमाम का जिक्र तो करना सीखो ताकि पता चले कि मक्के गुलाम जाफर साजिद होता कैसे है और मकतब जाफरी क्या होता। चाहने वालों में अंधा अंधा चला, एक आदमी रखा हुआ था किराए पर ताकि हाथ पकड़ के रास्ता तय करा दे। गुजरा, रास्ते में एक दुश्मन मिल गया, अली के बुक रखने वाला। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? आपने मौला के पास। उसने कहा अच्छा, एक अंधा दूसरे अंधे के पास जा रहा है। क्या कहा? एक अंधा दूसरे अंधे के पास जा रहा है। कोई जवाब ही नहीं दिया, आंखों से आंसू बहने लगे, सीधे चला, खिदमत इमाम में हाजिर हुआ। इमाम ने आंसू देखे, आंसू देख कर रो रहे हो? हमारी बारगाह में कोई आए और रो रहा हो, ये कैसे हो सकता है? रास्ते में ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक मनहूस ने आपको अंधा कहकर मुखातिब किया है। मुस्कुराए और कहने लगे अब ये फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसने कहा क्यों? कहा ये तौहीन करने की वजह से खुदा ने उसे अंधा कर दिया है। ये तौहीन करने की वजह से खुदा ने उसे अंधा किया है। खुदा जाने आप इस जुमले को कैसे सुनेंगे? अरे हद हो गई। आज खाने काबा के सारे नमाजी देखने वाले हैं और नमाज पढ़ाने वाला अंधा है। अब ये पुख्ते अली में हुआ है या ये पुख्ते अली में हुआ या पैदाइशी है? कहने लगे उसे हमने अंधा कर दिया है, खुदा ने अंधा कर दिया। करीब आया, हाथ फेर दिया आंखों पर, आंखों पर हाथ फेरा, बीनाई आई। ये उस अकीदे की सनद है कि जो तौहीन इमाम बर्दाश्त न कर सका, उसके सिले में कहा तुझे बीनाई दे रहा हूँ, तुझे बीनाई दे रहा हूँ। उसके बाद कहा अब वो मरते दम तक अंधा रहेगा और तू आखिरी वक्त तक देखता रहेगा और तुझे हम मरने के वक्त भी नजर आएंगे कि जब तेरी रूह निकल रही होगी तो तू मुझे देख रहा होगा। इसे कहते हैं चाहने वाले को खुश करना, इसे कहते हैं चाहने वालों की हौसला अफजाई करना। उसके बाद का क्या? ये जुमला ले जा और घर तक खुद होता हुआ जा। हाजिर के दिन भी हमारा दुश्मन अंधा उठेगा और चाहने वाला देखता हुआ उठेगा। लगते रहेंगे।
हमारे बराबर बसीर ना होते तो मजलिस में ना आते, अगर यहाँ से ना देख रहे होते तो मजलिस में ना आते। तो आपने देखा इमाम की बज़्म में अबू बसीर है, इमाम की बज़्म में अबू बसीर है। और अगर परवरदिगार हदीस कुदसी में ये कहते ऐ मेरे बंदे तू मेरा हो जा, और जब मेरा हो जा तो फिर बस तुझे मेरे अलावा किसी और की याद न रहे, और अगर ऐसा हो जाए तो तू जहां देखेगा मैं ही पे नजर आऊंगा। बसीरत देख रहे हैं, खुदा आंखों से नजर नहीं आता, दिल से नजर आ सकता है। तू मेरा हो जा, बस तू जहां जहां देखेगा मेरे अलावा तुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा। सुनिए अगला जुमला, और उसके बाद हदीस कुदसी में कहा फिर तेरा दिल नहीं रहेगा, मेरा घर हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हुर्मत मोमिन हुर्मत काबा है, क्योंकि मोमिन के दिल में खुदा बसता है, और जहां खुदा बस जाए तो उसका दिल खाना काबा हो जाता है। अब ये हमारी मजबूरी है कि जिसके दिल में खुदा आए उसका दिल काबा हो, और जिसके दिल में अली आए उसका दिल नजब अशरफ हो जाए, उसका दिल नजब अशरफ हो जाए। जो बसीरत की मंजिल पर हो उसका दिल खाना काबा हो जाए, और जो खुद काबे में आए वो कितना बड़ा बसीर होगा। जो खुद काबे में आए वो कितना बड़ा बसीर होगा। बसीरत की मंजिल खाना खुदा तक पहुंचा देती है, मार्फत के मदारिस को क्या करवाती है, मेराज अकीदा अदा करती है। बगैर बसीरत के ना इल्म है और ना अकीदा। इसलिए कहा बसीरत एक ऐसा नूर है कि जो जिसके दिल में खुदा चाहता है डाल देता है। अरे बसीरत थी जभी तो वली का जिक्र किया, बसीरत थी जभी तो फर्श अदा बना है। इसलिए हर शिया बसीर होता है, हर शिया बसीरत रखने वाला होता है। अगर और भी बसीर कहीं नजर आ जाते तो ये अदा खाने वहां भी होते, और ये अलम वहां भी होते, और ये ताबूत वहां भी होते, मगर सिवाय मुहिब्बे अली के कोई और बसीर आपको नहीं मिलेगा। अब तकरीर का है तरीन जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा इमाम कि जो अपनी जात में सादिक हो वो अबू बसीर बना रहा है, वो अबू बसीर बना रहा है। अगर यही इमाम अब्बास के लिए ये कहता हुआ नजर आए काना अम्मुन अब्बास हो नाफिजुल बसीरा, हमारे चचा बसीरत में डूबे हुए थे। भाई बसीरत वाले हो रही है हमारे चचा अब्बास के लिए जुमला है। कोई शायर कहता तो मैं एतराज करता, कोई आलिम कहता, कोई फकीह कहता तो मैं एतराज करता। मासूम कह रहे हैं अब्बास बसीरत में डूबे हुए थे। अब आप कहेंगे ये डूबे हुए कहां से आ गया? तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ग्रामर की बारीकी है। काना अरबी में अगर सिफत के साथ आ जाए तो इसका मतलब है वो उसमें डूबा हुआ है। इमाम ने कहा काना अम्मुन अब्बासो नाफिजुल बसीरा, हमारे चचा अब्बास बसीरत में डूबे हुए थे। ताइवान बहन का मजमा है और सबने वो आयत सुनी होगी रासिखूना फिल इल्म। भाई गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, जितना गिलास है उतना पानी होगा। नहीं समझ रहे? बताना आसान है कि एक गिलास में कितना पानी होगा, लेकिन अगर गिलास पानी में डाल दें नहीं समझ रहे? इसे कहते हैं डूबा हुआ होना। फिर कोई बता नहीं सकता गिलास पानी में है या पानी गिलास के अंदर है। आले मोहम्मद इल्म में डूबे हुए हैं, नहीं पता ये इल्म में है या इल्म के अंदर है। भाई जिस तरह आले मोहम्मद इल्म में रासिख है, अब्बास बसीरत में नाफिज है। अब्बास बसीरत में नाफिज है, बसीरत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए कहा अल फिक़्हु मिफ्ताहुल बसीरा, बसीरत की चाबी फिक़्ह है। क्या है? अब मैं उर्दू में कह रहा हूं, अरबी में लफ्ज़ फिक़्ह
उसी से फकीह बनता है। मगर बोलने आसानी के लिए उर्दू में कहते हैं फिक़ा। फिक़ा बसीरत की चाबी है, हदीस है इमाम की। इसका मतलब है बसीरत तक पहुंचने के लिए पहले फकीह होना जरूरी होता है। इमाम ने फकीह को अबू बसीर बनाया। भाई तवज्जो है, फकीह को अबू बसीर कहा, इसका मतलब है बसीर होने के लिए पहले फकीह होना जरूरी है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जैसे फकीह का लफ्ज़ आता है तो लोगों की तवज्जो चली जाती है वहाँ, और जानी भी चाहिए, मगर हर फकीह बराबर नहीं होता, हर फकीह बराबर नहीं होता। लेकिन मजबूरी ये है कि नौजवानों को बताया ही नहीं किया तो उन्हें मालूम ही नहीं है। जिसको आप फकीह कह रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, छठे इमाम की मजलिस है, ये फकीह शुरू हुआ है छठे इमाम के ज़माने में। बात वाज़ेह हो गई है, बहुत आराम से सुनिएगा, उसके बाद मैं नतीजा दूंगा ताकि बात कहीं रह न जाए। फिर के माने अरबी में है फहम, समझना, और ये लफ्ज़ कुरान में भी आया है, बार बार आया है। और परवरदिगार आलम ने एक मंदिर में कहा उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयाते लअल्लहुम यफ़क़हून, क्या तुमने नहीं देखा हम अपनी आयतों को कैसे बदल बदल के पेश करते हैं, बदल बदल के पेश करते हैं। क्यों? लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि तुम समझ सको। ये तो यफ़क़हून है, ये फिर से बना है। भाई फिक़े जाफरिया वाले बैठे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ। हमारे मुसीबत ये है कि मजमा फिक़ा सुनने का इतना आदी हो गया है बड़े बड़े लोगों से कि फिक़ा के मौजूद में दाद किसी को नहीं मिलती। मगर कुछ किस्मती ने यहाँ वो लोग बैठे हैं तो सुनते ही नहीं, अभी भी दाद नहीं दे रहे, अभी भी दाद नहीं दे रहे, घबरा गया। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आना मुझे वही है जो आप सोच रहे हैं। तवज्जो रहे, फिर का लफ्ज़ तो कुरान में है, समझना, गौर करना, फहम पैदा करना। तो फकीह कौन होगा? जो समझने वाला हो, जो फहम रखने वाला हो, जो दीन के मामलात में सोचे, जो दीन के मामलात में फिक्र रखे, उसे कहा जाता है फकीह। इमाम सादिक से पहले शीयत में फकीह की इस्तिलाह राइज नहीं थी। सबसे पहले छठे इमाम ने जब फिक़ा की तालीम दी और उसूल दीन और पूर्व दीन की हदीसें सुनाई तो उसके बाद कहा ये फकीह है। इमाम सादिक से पहले पूरी उम्मत में कोई फकीह नहीं था। जितने फकीह चले हैं सादिक आले मोहम्मद के हद चले हैं, इसलिए आपको इमाम से पहले लफ्ज़ फकीह कहीं और नजर नहीं आएगा। इन मानों में जो आप समझ रहे हैं, इमाम से पहले फकीह का मतलब सिर्फ समझने वाला और फहम रखने वाला। लेकिन छठे इमाम के ज़माने में फकीह का मतलब है इल्म शरीयत रखने वाला, हदीस का इल्म जानने वाला, कुरान का इल्म जानने वाला। अब इतना तो तय हुआ कि छठे इमाम के पहले फकीह का मतलब कुछ और है और छठे इमाम के बाद फकीह का मतलब कुछ और है। छठे इमाम से पहले फकीह ये है जो दीन में समझ रखता हो और मारिफत रखता हो, वो फकीह है। और छठे इमाम के बाद फकीह वो है कि जो तहारत, निजात, मसाइल शरीयत और हदीस मासूम का आलिम हो। अब मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक पहुँचेगा, मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर छठे इमाम से पहले कोई मासूम किसी को फकीह कहते हुए नजर आए तो ये मत समझना कि वो तहारत और निजात का इल्म रखने वाला है, बल्कि ये वो वाला फकीह है जो मारिफत तौहीद रखता है, मारिफत इमाम रखता है, मारिफत रिसालत रखता है। हबीब इब्न मदाहिर को हुसैन ने खत लिखा और खत लिख के कहा ऐ रजुल फकीह आ जा, तेरा इंतजार है। ये शरीयत का फकीह नहीं है, हुसैनियत का फकीह है। जितने लोग बाहर बैठे मेरी उनसे गुजारिश है पर्चे अदा कराएं, गलत तरीके से दबाव पड़े ना हो जरा। जितने लोग बाहर बैठे हैं इमाम का पर्चे अदा है, बाहर बैठना ये कोई तरीका नहीं है। सामने मस्जिद के चबूतरे पर जहाँ पे लोग बैठे हैं पर्चे अदा है। आप हजरात थोड़ा थोड़ा आगे आए ताकि जगह मिल जाए सबको। मोहम्मद आले मोहम्मद आगे आइए माशाल्लाह, इतनी तादाद में मोमिनीन हैं, मिलके बैठना चाहिए। बराए खुशनुदी इमाम जाफर सादिक अलैहि
सलाम बुलंद सलवात। एक मरतबा और बुलंद तरीन सलावत पढ़ना भाई। पर्चे अदा तो पर्चे अदा होता है। बेशक इमाम सादिक ने तो बताया कि जब इस फर्श से मलाइका वहां पहुंचते हैं तो फरिश्ते कहते हैं आज वो खुशबू आ रही है जो हमने जन्नत में भी नहीं सूंघी। तो पता चला यहाँ वो खुशबू है जो जन्नत में भी नहीं होती। हर कोई सूंघने वाला होता तो सब न बैठ गए होते। जो बसीरत रखता है वही सूंघना जानता है। जो बसीरत रखता है वही सूंघना जानता है। इसलिए फकीर मार्फत इमाम रखने वाला, मगर सादिक आले मोहम्मद ने कहा अब फकीर वो है कि जो उम्मत को बताए हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, तहारत क्या होती है, निजात क्या होती है। मैं कल की मजलिस में एक जुमला कह रहा था औरंगी के अखाने में, और हमारे तहसील भाई भी वहाँ इत्तेफाक से मौजूद थे, आज भी तशरीफ लाए हैं। मैंने ये जुमला कहा कि सादिक आले मोहम्मद ने ऐसा दस्तखान लगा दिया इल्म का कि जिसको जैसी रोटी की जरूरत थी और जैसे खाने की जरूरत थी वो वैसा खाना लेकर उठ गया। और जब लेकर उठा तो कोई जाबिर इब्न हय्यान बन गया, कोई मोहम्मद इब्न मुस्लिम बन गया, कोई यूसुफ इब्न याकूब बन गया, कोई मुअल्ला इब्न हुदैद बन गया, अरे हद हो गई, कोई अबू हनीफा बन गया, कोई मालिक बन गया, कोई कुछ और बन गया। ये जुमला तारीख में याद रखा जाएगा। जब अबू हनीफा ने कहा कि अगर जाफर सादिक के साथ 2 बरस न गुजारे होते तो मैं हलाक हो जाता। वो कहते थे जो छठे थे हलाक हो जाते, कुछ पहने वाले तो हलाक हो गए। आ जाओ, हम बनाएंगे फकीर, हम बनाएंगे फकीर। कौन होता है? जो बसीर हो वही फकीर बनता है। और जहाँ बसीरत न हो वहाँ पर फिर का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर वो अबू जहल होता है, फिर वो अबू जहल होता है। इसलिए बसीरों को बिठाया। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। अली के बाद यहाँ आवाज आई सलूनी सलूनी। छठे इमाम ने सलूनी का दावा किया। अली के पहले ये दावा कोई कर नहीं सकता था। किया तो बहुत सुने। अब ये मौजूद निकला, किया तो बहुत सुने, किया सलूनी सलूनी। एक औरत गुजर रही थी बाहर से, लगी ये दावा तो मेरे मौला ने किया था। ये मेंबर पर बैठ के क्या कह रहा है? मस्जिद में घुस गई। कुछ औरतें दिफाए अली के लिए मस्जिद में आ जाती है। नहीं समझ रहे? अगला जुमला समझ गया भाई, यही समाज होती है। आगे दिफा करने और का ये जो तू कह रहा है कि सलूनी सलूनी, तो सबसे पहले ये बता, ये जो पगड़ी बांधी हुई है इसमें बल कितने हैं? ये जो पगड़ी बांधी हुई है उसमें बल कितने हैं? चक्कर कितने लिए हुए हैं? यानी कहने का मतलब ये तो खुद के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब पगड़ी बांधने वाले को क्या पता कि पगड़ी में कितने पेच हैं? वो बताना ये था जिन्हें अपना ना पता हो उसे अली का क्या पता होगा। अली का जुमला तो अपने मुंह से कैसे बोल रहा है? तो एक मर्तबा जवाब तो दे नहीं सकता था, जवाब तो था नहीं, इसलिए कि दिक्कत हो गई। तो फौरन कहा शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में आते हुए? मर्दों के मजमे में आते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर तू इस मजमे में अपने शौहर की इजाजत से आई है तो तेरे शौहर पर लानत हो, और अगर बगैर इजाजत के आई है तो तुझ पर लानत हो। औरत का फैसला हो गया, जो औरत बगैर शौहर के घर से बाहर आए वो जाके लानत हो। सलूनी का दावा किया सारे के आगे। अच्छा, इसमें भी एक बारीक की है, 2 मरतबा सलूनी 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 नहीं, 2 मरतबा। पूछना है पूछो, सवाल पूछना है मुझसे पूछो। 2 मरतबा बारीकी है इसमें। इमाम का कोई जुमला कुरान की आयत से हटके नहीं होता। कुरान ने कहा बस अलू अहले जिक्र, सवाल करो अहले जिक्र से। मैं आपकी भरपूर समाजों के नजरिए जुमला कह रहा हूँ। पूरे कुरान में 2 मरतबा आया है बस अलू।
یعنی سوال کرنے کا حکم پورے قرآن میں 2 مرتبہ ہے، اس لیے علی نے بھی 2 بار کہا سلونی سلونی، تاکہ 2 مرتبہ سوال 2 مرتبہ سوال۔ نبی کے آل محمد نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے کہا پرزند رسول، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پرندے زندہ کیے تھے، اللہ سے سوال کیا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو پرندے کاٹ کے پھینک دیے تھے، زندہ ہو گئے تھے۔ یہ بتائیے پرندوں کے نام کیا تھے؟ پرندے کون کون سے تھے؟ کہنے لگے سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ آ گئی بصیرت کی منزل، آ گئی بصیرت کی منزل۔ کہنے لگے سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ اب پہلے کہو چاہتے کیا ہو؟ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فوراً آواز دی یا تاؤسو، اے مور، آواز دی، مور اڑتا ہوا آ کر بیٹھ گیا۔ کبے کو کہتے ہیں غراب، غراب یا غراب، آواز دی، کبا اڑتا ہوا آ گیا۔ باز کو عربی میں باز کہتے ہیں، باز کو آواز دی اڑتا ہوا آ گیا۔ بھائی توجہ رہے، کبوتر کو آواز دی، کبوتر کو کہتے ہیں ہمامہ، آواز دی، کبوتر اڑتا ہوا آ گیا۔ کہنے لگے یہ 4 پرندے تھے جو ابراہیم نے بلائے تھے۔ پتہ چلا قرآن تو سامنے تھا مگر بارش قرآن نہیں تھا۔ پرندوں کا ذکر تو پڑھا لیکن پرندوں کا نام نہیں تھا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو یا تو ابراہیم کو دیکھ رہا ہو یا پھر وہ نسل ابراہیم میں وارث ابراہیم کی حیثیت رکھتا ہو۔ کہنے لگے ان 4 پرندوں کو کاٹو، قیمہ بناؤ، ہاتھ پیر الگ کر دو، سر پیر الگ کر دو۔ اپنے ہاتھوں سے سوار کرنے والوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سارے پرندوں کو ایسے ملا کر کہنے لگے 3 جگہ رکھ دو، جس طرح ابراہیم نے رکھا تھا ویسے آج میں رکھ کر دکھاؤں گا۔ اس دن ابراہیم نے زندہ کیا تھا، آج فخر ابراہیم زندہ کرے گا۔ بھائی 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر 3 حصوں میں رکھا اور اس کے بعد کہا کہ 4 پرندوں کے سر میرے ہاتھ میں دے دو۔ ہاتھ میں سب سے پہلے مور کا سر لیا، اشارہ کیا مور کے سر کی طرف، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ سر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں میں مورکا نہیں ہے بلکہ سر کو معلوم ہے جب میرا اشارہ ہوگا تو مجھے واپس پلٹنا ہے۔ ادھر مور کے سر کا اشارہ ہوا، وہاں سے مور کے گوشت نکلے، اس سے ٹکڑے نکلے، ہڈیاں نکلی، بال نکلے اور نکل کے سمٹ کر آئے اور ایک جگہ آ کر بن گئے۔ اس کے بعد کبوتر کی گردن کو ہلایا، کبوتر کا گوشت اڑتا ہوا آیا، ایک مقام پر آ کر کبوتر کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی طرح باز کو پورا کیا، کوے کو پورا کیا۔ بھائی توجہ رہے، اس کے بعد کہا آج خدا نے ویسے ہی نے زندہ کیا ہے کہ جیسے ابراہیم کے زمانے میں زندہ کیا تھا، جیسے ابراہیم کے زمانے میں زندہ کیا تھا۔ یہی تو فقہ کا مطلب ہے اور یہی تو بصیرت کا مطلب ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہو جائے تو بصیرت سے حلال کو الگ کیا جائے اور حرام کو الگ کیا جائے۔ کوا حرام ہے، مور جائز ہے، سب کو الگ کر کے بتایا ہم فقیہ ہیں، آل محمد ہے۔ کبوتر حلال ہے جہاں حرام میں حلال مل جائے، حالانکہ آل محمد نے الگ کر کے دکھایا۔ ایسے کرتے ہیں الگ، ایسے کرتے ہیں جدا۔ اس لیے پورا مکتب تیار کر کے گئے، پورا مکتب تیار کر کے گئے۔ اور یاد رکھیے علم کے ساتھ تہذیب ضروری ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر تہذیب نہ ہو علم کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ علم تو کتابوں میں ہے، لکھی ہوئی حدیث، بچہ اسکول کتابیں لے کے جاتا ہے لیکن بلیک بورڈ پہ لکھ کے بتانا تہذیب ہے۔ نہیں سمجھے؟ تہذیب کھلونے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کھلونے کے بہانے سے بچوں کو رنگوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ کھیل کھلونے رہا ہوتا ہے لیکن پوچھا جاتا ہے کلر کیا ہے، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے، 1 لکھا ہے یا 2 لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم سکھایا، بھائی کاش میں سمجھا سکوں آپ کو۔ لیکن تہذیب کیا ہے؟ طریقہ علم،
ابھی بھی نہیں سمجھ رہے علم دینے کا طریقہ صادق آل محمد نے علم تو بانٹا تہذیب علم بھی بتائی اس سے پہلے علم بانٹنے والے تھے تہذیب علم جاننے والے نہیں تھے اب آپ پوچھیں کہ علم کی تہذیب کیا ہے بھائی تہذیب یہی تھی کہ جنہیں حدیثیں پڑھانی تھی فقہ پڑھانی تھی تفسیر پڑھانی تھی منطق پڑھانی تھی ان کو بلا کر سب سے پہلے دستخوان لگایا دستخوان لگانے کے بعد کہا پہلے پیٹ بھرو اس کے بعد ہماری حدیثیں یاد کرو خالی پیٹ میں کچھ یاد نہیں ہوتا جیسے ذوالعشیرہ میں روٹیاں کھلائی تھی جیسے ذوالعشیرہ میں پہلے کھلایا تھا اس کے بعد اعلان کیا تھا اسی طرح صادق آل محمد پہلے کھلا رہے ہیں اس کے بعد اپنے جب کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں گویا بتایا جہاں کام نہ ہو وہاں تہذیب علم نہیں ہوتی اس لیے فرض ادا کے ساتھ حسین کا نمک رکھا ہوا ہے علم لیتے جاؤ روٹیاں کھاتے جاؤ تہذیب دلالی دے کر گئے بٹھاؤ سب کو جمع کرو بیٹھ کر ہماری حدیثیں بیان کرو اس سے پہلے شاعری تھی اس سے پہلے شاعری تھی شعر پڑھے جاتے تھے امام نے کہا ممبر لایا جائے اب خطیب کو بٹھایا جائے خطابت لے کر آئے توجہ رہے مگر جب شاعر آئے اسماعیل ہجری صادق آل محمد کے زمانے کا شاعر کہنے لگے تو سید الشعراء ہے تو سید الشعراء ہے سید نہیں ہے ہماری نظر میں نہیں ہے مگر شعراء میں سید ہے اس سے بڑا سید کون ہوگا جسے امام سید کہتے ہیں مگر بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں کھانپا ٹائپ کے کہ جن کے نام سن کر پیروں سے زمین میں کرتے ہیں بڑے بڑے فقہا بدر میں بیٹھے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا ایسے میں اسماعیل ہجری آ گئے شاعر آ گیا شاعر کو تو لوگ ایسے جاہل سمجھتے ہیں علماء کے مقابلے میں آپ عالم کے ہاتھ میں لائیں گے یا شاعر سے پبلک کی بات کر رہا ہوں عالم اور جب شاعر آئے تو کوئی پوچھے گا نہیں اللہ کے قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شاعروں کی پیروی سوائے جاہلوں کے کوئی نہیں کرتا یہ جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں اگر آیت یہاں تک رک جاتی تو شاعری کرنا اسلام میں حرام ہو جاتا آیت آگے بڑھی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ شاعر جو ایمان لے آئے عمل صالح کرتے ہیں اس کا مطلب ایمان کی شاعری تو ہوگی عمل صالح کی شاعری تو ہوگی آخر میں کہا فَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور وہ کہ جو مظلوم کی نصرت کرتے ہیں یعنی مظلوم پر شاعری کہتے ہیں خدا جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے ایمان کی شاعری اس کے بعد عمل صالح کی شاعری پھر ذکر الہی کی شاعری آخر میں نصرت مظلوم کی شاعری جو آخر میں ہو وہی تو سب سے اہم ہوتا ہے قرآن آخر میں ہے علی بھی سب سے آخر میں ہے نصرت مظلوم سب سے آخر میں ہے اللہ کو مظلوم کی شاعری پسند ہے حسین سے بڑا مظلوم کبھی کرو اور کہا نصرت مظلوم کرتے ہیں بھائی توجہ رہے آیت سے واقعہ مل رہا ہے تو کہاں بیٹھے تھے شاعر کو بلایا برابر میں بیٹھ کر یہاں نہیں اور فرمایا وہ کہا کہاں بیٹھے سامنے اور مدھے علی کرنے والا کہاں بیٹھا نہیں سمجھ رہے برابر میں آج بھی نجف میں خصوصاً جب مجلسیں ہوتی ہیں علماء کے گھر میں کوئی عالم مجلس نہیں پڑھتا ایک لوکل ذاکر مجلس پڑھتا ہے اس لیے کہ علماء کے یہاں یہ دستور ہے کہ جو سب سے اچھی علی کی تعریف کرے گا وہ مجلس پڑھے گا تو نجف میں تو کوئی نہیں پوچھتا کس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو نہیں سمجھ رہے وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا کس سے حاصل کیا ڈگری دکھاؤ سند دکھاؤ آج لوگ کہہ رہے ہیں ممبر پر وہی آئے جس کے پاس ڈگری موجود ہو اگر ڈگری کی بات آئی بڑی بڑی ڈگریاں کھل جائیں گی یہاں پر جو ذکر علی صحیح معنوں میں کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور جو بہت بڑا نیکا ہو کر آل محمد کے معاملے میں غداری کرے اب آگے آپ مجھے سمجھ لیجیے بٹھایا برابر میں
ایک مرتبہ کہا فرزند رسول ہمیں آپ نے یہاں نہیں بٹھایا، اسماعیل ہجری کو برابر میں بٹھایا اور ہمیں آپ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں. کہنے لگے ناصرنا، یہ ہماری نصرت کرنے والا ہے. اس منزل پر لے کر آئے، یہ ہماری نصرت کرنے والا ہے. شعرا کے مرتبے کو بڑھایا. کیوں؟ یہی تو ذکر علی کریں گے، یہی تو مرثیہ کہیں گے حسین کا، یہی تو ذکر کربلا ہم کریں گے. اس لیے حدیث بیان کی جو ایک شعر ہماری مدح میں کہتے وہ جنت میں بیت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ تحریک کون دے گا؟ دادی کے آل محمد اور اسماعیل ہجری. 8 لاکھ شعر مدحے علی میں. کتنے؟ 8 لاکھ شعر. 4 بیٹیاں گھر میں، ہر بیٹی کو باپ کے 2 لاکھ شعر یاد. بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں. ایسے بیٹوں سے بیٹیاں بہتر ہیں جو مرد ہو کر بھی ذکر علی کرنا نہ پسند کرے. اس لیے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ اسماعیل ہجری کو. ہر بیٹی کو 2 لاکھ شعر یاد کرا دیے. مذاق ہے اور ریپیٹڈ نہیں ہے. جو پہلی کو یاد ہے وہ دوسری کو یاد نہیں ہے، جو دوسری کو یاد ہے وہ تیسری کو یاد نہیں ہے. جس نے 8 لاکھ شعر علی کی تعریف میں کہے ہوں اس سے کوئی موضوع رہ سکتا ہے، اس سے کوئی معجزہ یا واقعہ باقی بن سکتا ہے. اس لیے بادشاہ کے دربار سے تلوار ملی، قیمتی گھوڑا ملا، اشرفیوں کی تھیلی ملی اور یہ پکارتے ہوئے چلے کہ جو علی کی کوئی ایک ایسی فضیلت بتائے جو میں نے اپنی شاعری میں نظم نہ کی ہو. یہ گھوڑا بھی اس کا، یہ تلوار بھی اس کی، یہ اشرفیاں بھی اس کی. پتہ چلا علی والے لٹاتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں. علی والے لٹاتے ہیں. علی والے بھائی مجھے پتا 12 بجے ہیں لیکن آپ لوگ اتنی ہلکی آواز میں، شاہد نواز صاحب ذرا ہمت کیجیے بلند آواز سے. تو یہ فضیلت ایسی بتاؤ جو میں نے 8 لاکھ شعروں میں نظر نہ کی ہو. اب کوئی پڑھ کے پوچھے یہ تو وہی بتائے گا جسے 8 لاکھ شعر یاد ہوں. 8 لاکھ شعر جسے یاد ہو وہی تو بتائے گا کیا نظر کیا ہے اور کیا چھوڑ دیا ہے. ایک جوان آگے بڑھا اور جوان نے کہا اسماعیل ایک فضیلت علی کی رہ گئی، ایک فضیلت علی کی رہ گئی. کب وہ کون سی رہ گئی؟ کب وہ فضیلت یہ ہے کہ علی ایک جنگ پہ جا رہے تھے، جنگ پہ جا رہے تھے. ایک پاؤں میں موزہ پہن چکے تھے اور دوسرے میں موزہ پہننے والے تھے. ایک مرتبہ ایک باز اڑتا ہوا آیا، ایک باز اڑتا ہوا آیا اور علی کے موزے کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا اور پکڑ کے ہوا میں پرواز کی اور پرواز کر کے علی کے موزے کو الٹا. اب جب الٹا تو ایک سانپ گرا موزے سے. نہیں سمجھ رہے آپ کا کیا کہنا ہو؟ ایک سانپ گرا موزے کے اندر سے. یہ وہ واقعہ ہے جو تم نے اپنی شاعری میں نظر نہیں کیا. اسماعیل ہجری نے کہا اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی شاعری میں نظر کرتا. تو اس نے کہا فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ باز وحشی پرندہ ہے اور کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا، مگر ایسا پرندہ بھی اگر علی کے قریب دشمن کو دیکھتا ہے تو علی کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ مقابلہ کرتا ہے اور دشمن کو علی سے جدا کر دیتا ہے. اسماعیل ہجری مسکرائے اور مسکرا کے کہا علی صاحب سے ڈر جائیں گے، علی صاحب سے خوف کھائیں گے. علی تو وہ ہے جب جھولے لگے تو کلّا لگنا چاہیے گئے. اسی وقت قلم اور کاغذ منگوایا، پوری فضیلت پورا واقعہ علی کا نظر کیا اور کہا جاؤ یاد کر لو اور سب کو سنا دو کہ علی والے علی کی تعریف کیسے کرتے ہیں. اس لیے ہر مکتب کو امام نے مضبوط کیا. چاہے کیمسٹری ہو تو جابر بن حیان کو دیکھ لیجیے، وہ جغرافیہ کا بھی ماہر ہے، وہ فزکس کا بھی ماہر ہے، وہ قومیات کا بھی ماہر ہے اور وہ سونا بنانا بھی جانتا ہے.
सोना बनाना भी जानता है। हो गई मैयत, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस दो जुमले कह के मसाइल पर आ जाऊंगा। जाबिर को सोना बनाने का बड़ा शौक था, कूफे में रहता था, और कूफे के कुछ लोग जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते थे वो अपने तौर पर खाते मिला मिला के सोना बनाने की कोशिश करते थे, मगर सोना बनता नहीं था, सोना बनता नहीं था। इसलिए कि सोना इक्सीर से बनता है, जब तक इक्सीर ना हो, मसाला ना हो, उस वक्त तक सोना नहीं बनता। आले मोहम्मद से बड़ी इक्सीर है ही नहीं कायनात में। जब सादिक आले मोहम्मद आए, 3 साल तक कूफे में रहे और जाबिर से मुलाकात हुई, तब बताया कि सोना बनता कैसे है, सोना बनता कैसे है। अरे जिस घराने की चांदी सोना बनाना जानती हो, उस घराने के आकाओं का आलम क्या होगा। जब पिज्जा का ये आलम हो, देर में पहुंचे आप, देर में पहुंचे। बहरहाल ये लाबाई की तरह के पिज्जा पर तो आप पढ़िएगा ये पिज्जा के कमालात क्या है, पिज्जा के कमालात क्या है। जब कनीज इस काबिल हो कि सोना बनाए और हैरानी हो कि या अली आप इतना उनका सोना बनाना जानते हैं, इशारा किया दीवार की तरफ, पूरी की पूरी दीवार सोने की हो गई। का पिज्जा अभी अभी तो नहीं आई हो, अभी तो मार्फत की मंजिलें तय होंगी, उसके बाद पता चलेगा आले मोहम्मद का मर्तबा क्या है, आले मोहम्मद का मर्तबा क्या है। 500 रिसाले छठे इमाम के जाबिर ने जमा किए, कांग्रेस लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, कांग्रेस लाइब्रेरी में रखे हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है। बोलते जाते थे, केमिस्ट्री तैयार होती जाती थी। इल्म सादिक आले मोहम्मद का, और फादर ऑफ केमिस्ट्री जैबर जाबिर इब्न हय्यान, काबिल फख्र शागिर्द, काबिल फख्र शागिर्द। ऐसे शागिर्द किसी के नहीं हुए ये जैसे छठे इमाम के हुए। बता कर गए पूरी दुनिया को ये इल्म होता क्या है। गुफ्तगू खत्म हुई, एक छोटा सा ऐलान है आप हजरात के लिए। ये 11 मई जुमेरात को 20वीं शफ़ाअत, 11 मई जुमेरात 20वीं शफ़ाअत, इसी अदाखाने में मजलिस अदा है। 9 बजे का वक्त मुकर्रर है और ऐलान भी हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। एक खुसूसी मजलिस खुदाए सुबन मीर अनीस आलल्लाहु मकामा और उनके भाई मीर मोनिस, ये जिनका सलाम मशहूर है मुजरे खल्क में, इन आँखों ने क्या क्या देखा। बहारे मोनिस के नाम से मीर अनीस के छोटे भाई मीर मोनिस का कलाम शाया हुआ है, जिसमें उनके सलाम, नोहे, रुबाइयाँ, अता, मर्जियत हक की जो कुछ भी है उस किताब में जमा कर दिया है। होना तो ये चाहिए दुनियावी एतबार से कि कोई तकरीब हो काउंसिल में, लेकिन मैं किसी सियासी जगह पर तकरीब करने से बेहतर है कि हुसैन के घर में तकरीब मुनक्किद की जाए। जिनका जिक्र करने वाले थे उनको इसी मंबारे में याद किया जाए, क्योंकि ऐसी मजलिसें कम होती हैं कि जिसमें मजहब भी हो और अदब भी हो। बहरहाल ये हमारी तहजीबी रिवायतें हैं और जिन बुजुर्गों ने अपनी शायरी के जरिए एहसान किया है इस उम्मत पर, उनके एहसानात को याद रखना चाहिए। तो जो मोमिनीन दिलचस्पी रखते हैं इंशाअल्लाह मस्जिद में ज़रूर शिरकत करें। 11 मई जुमेरात। सादिक आले मोहम्मद उस मंजिल पर थे कि उम्मत 24 घंटे पैरों में गिरी रहती और कहती कि ये वो इमाम है कि जिसके पाँव धोकर पीने चाहिए, जिसके पैरों को धोकर अपनी आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। मगर अफसोस एक दिन इसी घर से शोले बरामद होते हुए नजर आए। जाफर सादिक के घर की तलाशी ली गई, हुकूमत की तरफ से मुखबिरी थी। अदादारों जब घर में कुछ न मिला तो घर को आग लगा दी गई। मेरा दिल कहता है जब जलता हुआ घर देखा होगा तो अपनी दादी फातिमा जहरा को याद किया होगा, जहरा का दरवाजा याद किया होगा, करबला में शाम गरीबा के जलते हुए खैमे याद किए होंगे। हाय जाफर सादिक, जिस उम्मत पर इतना एहसान किया उस उम्मत ने बदले में शोले दिए और दरवाजे पर आग लेकर आई। हाँ अज़ादारों, ये मेरा वो इमाम है कि अपने
اپنے پیروں سے چل کے کربلا گیا، اپنے پیروں سے چل کے کربلا گئے۔ لکھا ہے کہ جہاں سے حسین کربلا میں داخل ہوئے تھے اسی مقام سے صادق آل محمد بھی کربلا میں داخل ہوئے۔ جو مومنین جاتے ہیں تو باغ جعفر صادق دیکھتے ہیں، یہ وہی باغ ہے کہ جہاں سے کربلا میں داخل ہوئے تھے۔ اور جب فرات پر نظر گئی تو بے اختیار کہا، اے فرات تو اب تک بہہ رہی ہے، تو اب تک بہہ رہی ہے، ہمارے گھر والے تیرے کنارے پیاسے مارے گئے۔ ماتم ہوتا رہے جعفر صادق کی مجلس ادا، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے جوان تیرے کنارے پیاسے مارے گئے اور تو ابھی تک بہہ رہی ہے۔ غلام کہتا ہے اس فرات میں امام نے غسل کیا، غسل کر کے لباس کو تبدیل کیا، اس کے بعد غلام سے کہا مجھے حسین کی قبر پہ لے چل، مجھے حسین کی قبر سے لے چل۔ حسین کی قبر پر آئے، مختار کے زمانے کا بنا ہوا روضہ بنا تھا، ایک مرتبہ دروازے پر آئے، اس نے دخول میں جملہ کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آج ہم حسین کو سلام کریں کربلا میں تو تڑپ جاتے ہیں اور مقتل نظروں میں پھر جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اگر آنسو آ جائیں تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ میں آنسو آنا حسین کے روضے میں داخلے کی اجازت ہے۔ امام صادق کہہ رہے ہیں، اے سید الشہداء، اے ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام پہنچے۔ پھر تابے ضبط نہ رہی، راوی کہتا ہے روتے رہے اور روتے روتے ایک مرتبہ دوڑے اور دوڑ کر اپنے آپ کو حسین کی قبر میں گرایا اور اتنی شدت سے روئے کہ حسین کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی، حسین کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی، روتے رہے۔ اکبر کی قبر پر آئے، اکبر کی وہی زیارت پڑھی جو آج پڑھی جاتی ہے کربلا میں۔ اس کے بعد گنج شہیدہ پر آئے، شہدائے کربلا کو سلام کیا، وہی زیارت آج ہم پڑھتے ہیں۔ سنو گے عزیزاؤ، اس طرح حسین کی قبر پہ نہیں روئے، جس طرح عباس کی قبر پر روئے۔ عباس کے روضے پر آئے، آ کر دروازے پہ کہا السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام پہنچے۔ عباس کی قبر پر جعفر صادق رو رہے ہیں، جعفر صادق رو رہے ہیں۔ اس لیے پابندی سے کربلا گئے، زیارت کربلا کی فضیلت کو بیان کیا، زائروں کے شرف کو بیان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کربلا جائیں۔ اور جب اپنے گھر آئے تو گھر آ کر ایک تازہ غم دیکھا، اور وہ غم یہ تھا کہ امام کا جوان بیٹا اسماعیل کے جن کے ماننے والے اسماعیلی اور بہرے اور آغا خانی کہلاتے ہیں، اسماعیل کی وفات عہد امام میں ہو گئی، عہد امام میں ہو گئی۔ جملہ کہو بہت روئیں گے آپ۔ آخر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے، آخر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے۔ روایت میں موجود ہے جب اسماعیل کا جنازہ چلا تو جنازہ اٹھتا تھا، رکھوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھو، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھو۔ پھر جنازہ اٹھتا تھا، پھر جنازہ رکھواتے تھے اور کپڑا ہٹا کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو جوان بیٹا گیا ہے، اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل نہیں ہے، مولا اس کا لاشا پامال نہیں ہوا ہے۔ ارے پالنے والی پھوپھی اس کے لاشے پر روتی ہوئی نہیں آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے، اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے، اور مجلس میں یہ اہتمام تھا کہ شاعروں کو بلواتے تھے اور کہتے تھے مرثیہ سناؤ۔ ایک مجلس میں ایک شاعر آیا، اس نے کہا مولا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ کہنے لگے کس کا مرثیہ ہے؟ کہا حسین کا مرثیہ ہے۔ بہت روئیں گے آپ، اس جملے سے اندازہ کیجئے کہ صدمہ کتنا بڑا تھا اور تپش کتنی تھی۔ کہ یہ بتا علی اصغر کے حال کا مرثیہ ہے؟ علی اصغر کے حال کا کوئی مرثیہ ہے؟ شاعر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام کی آنکھوں سے سیلاب بہنا شروع ہوا۔ ارے پسے پردہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، آخری جملہ مسائل کا
نزله ایام علوی ینقلبون. بارلا اس ذکر کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما، حجت آخر کے ظہور میں تاثیر فرما. کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل محمد کے. ماتم جعفر صادق.
کو بلاؤ اصغر کو جاگ لائے عباس کو بلاؤ اصغر کو جاگ لائے آئی یتیم بن گئے اصغر کی موت آئے آئی یتیم بن گئے اصغر کی موت آئے پانی دیا دعا میں نکلی کہاں سکینہ پانی دیا دعا میں نکلی کہاں سکینہ پیاسا ہے چھوٹا بھائی پہلے اسے پلائے پیاسا ہے چھوٹا بھائی پہلے اسے پلائے آئی ہے تیر بن گئے اصغر کی موت آئی ہے تیر بن گئے اصغر کی موت آئے بکھری پڑی ہے لاشیں اور رات کا اندھیرا بکھری پڑی ہے لاشیں اور رات کا اندھیرا ایسے میں کوئی کیسے گھرنی سی لاش پائے ایسے میں کوئی کیسے گھرنی سی لاش پائے محمد آل محمد صلی اللہ